السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کو آج بتایا گیا کہ پاڑا چنار کے تمام ہسپتالوں میں ضروری دواؤں کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے اور اقتصادی اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے پاکستان کی جانب سے عالمی منڈی میں حلال گوشت کی برآمد بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ کل جوش و خروش سے منائے گی۔ دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہر دھرمی پربپنی اپنا موقف ترک کرے اور تنازع کشمیر کے زمینی حقائق کو تسلیم کرے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے معروف اداکار نثار قادری کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ اور بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 24 کروڑ پاکستانی ملک کے ایٹمی پروگرام پر متحد ہیں جو ملک کے دفاع کے لیے ہے اور اس کے کسی کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسرے اداروں پر پابندیوں کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ شہباز شریف نے دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ملک سے اس ناسور کے خاتمے کے لیے صوبوں کے تعاون سے تمام وسائل بروئے کار لانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر دہشت گردی جو دوبارہ آئی ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر لیتے، یہ ہماری جو کاوش ہے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات جو آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کے اصل ثمرات جو ہیں وہ قوم کو نہیں مل پائیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر ہمیں اس کا ایک بھرپور اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جب تک کہ اس کا دوبارہ سر نہیں کچلا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کو ریلیف کی فراہمی اور اقتصادی استحکام کے ثمرات کی منتقلی کے لیے حکومتی کوششیں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کامیاب نہیں ہو سکتی جو ملک میں ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ضلع کرم میں فرقہ وارانہ تشدد کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر صوبائی حکومت نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر حملہ کرنے کے بجائے صوبائی حکومت کے وسائل اس مسئلے کے حل پر استعمال کیے ہوتے تو پارا چنار کی صورتحال مختلف ہوتی۔ انہوں نے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنے کلمات میں کہا کہ حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکراتی عمل کا آغاز کیا ہے اور اس کا پہلا اجلاس گزشتہ روز ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو ذاتی مفادات سے ہٹ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ کل ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو اسپیکر صاحب نے اس میں انیشیٹو لیا۔ 2 جنوری کو اس کا اگلا سیشن ہے۔ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، اپنی ذاتی پسند ناپسند کو قوم کی خاطر اس کو ہم قربان کریں، تو یقیناً اس سے میں سمجھتا ہوں ہماری جو یہ ترقی کا جو پہیہ ہے وہ تیزی سے گھومے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام سے اقتصادی استحکام آئے گا اور اس سلسلے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مشکل سے حاصل کیے گئے اقتصادی استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے علاقائی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مصر میں بنگلہ دیش کے مشیر اعلیٰ محمد یونس سے ان کی انتہائی مفید ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس دوران 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔
وفاقی کابینہ کو آج بتایا گیا کہ پاڑا چنار کے تمام اسپتالوں میں ضروری ادویات کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر پاڑا چنار سے دوسرے شہروں تک مریضوں کی منتقلی کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ پاڑا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور وفاقی اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں مل کر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ کو مختلف وزارتوں کی رائٹ سازی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے F8 سیکٹر اسلام آباد میں ٹریفک کے لیے نئے تعمیر کیے گئے جناح ایونیو انڈر پاس کا افتتاح کر دیا ہے، جو صرف 42 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انڈر پاس کی تعمیر کا کام تیزی سے مکمل کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی، CDA کے چیئرمین اور دیگر کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ فلائی اوور کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ سیرینا چوک منصوبہ بھی اسی جذبے اور تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے تمام منصوبے تیزی سے مکمل کرنے کے عزم اور لگن کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال مارچ تک ایک نرسری افتتاح کے لیے تیار ہوگی، جہاں اسلام آباد کے رہائشیوں کو معیاری پودے مناسب قیمت پر فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت وفاقی دارالحکومت میں 5 اسٹار ہوٹلز کی تعمیر پر بھی کام کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان مشکلات سے نکل رہا ہے اور معاشی اشاریہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے بامی دلچسپی کے امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے عوام کے مسائل کے پائیدار حل کے لیے اقدامات اور انہیں سہولیات دینے پر بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ مایوسی پھیلانے والے عناصر اپنے مفاد پرست ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کا قوم کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے پاکستان کی جانب سے عالمی منڈی میں حلال گوشت کی برآمد بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جانوروں کے بہبود کے پہلے فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لائف سٹاک پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا 14.63% ہے اور زراعت کے حوالے سے مجموعی ملکی پیداوار میں اس کا حصہ 60.84% ہے، جس کے ذریعے بالخصوص دیہی علاقوں میں لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ رہے ہیں۔ رانا تنویر نے پاکستان میں جانوروں کی صحت و بہبود کے لیے وفاقی سطح پر قانون سازی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لائف سٹاک کے شعبے کے استحکام سے نہ صرف تحفظ خوراک کے شعبے میں بہتری آئے گی بلکہ اس سے پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کے تحت تعلیم، تفریح، روزگار کے مواقع، تجارت اور کھیلوں کے شعبوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان کی حکومت پاکستان کے نوجوان کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاکستان کے نوجوان کو چاہے تعلیم کے میدان میں اسکالرشپس چاہیے، چاہے لیپ ٹاپس چاہیے، چاہے انٹرنشپ پروگرامز چاہیے، چاہے اس کو دنیا کے اندر جانے کے لیے امپلائمنٹ کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہیے یا پاکستان کے اندر چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کے بچے بچے تک پہنچ رہے ہیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ قومی یوتھ کونسل شفاف انداز میں قائم کی گئی ہے، جس میں ملک کے 100 اور بیرون ملک پاکستانیوں کے 13 ارکان شامل ہیں۔ انہوں نے قومی یوتھ کونسل کی تشکیل کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 49 لڑکے، 49 لڑکیاں، 2 خواجہ سرا اور اقلیتوں کے نمائندے شامل ہیں۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ قومی یوتھ کونسل کے ارکان آنے والے دنوں میں 3 روزہ اجلاس کے دوران وفاقی دارالحکومت میں اکٹھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کونسل حکومت کی پالیسی سازی اور دوسرے اقدامات میں فعال کردار ادا کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ رومانیہ، صومالیہ، نیپال، جاپان اور بنگلہ دیش کے سفیروں نے اپنی اسناد سفارت آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کو پیش کی۔ صدر نے نامزد سفیروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں ان کی تعیناتی پر مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں
اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے ایوان صدر اسلام آباد آمد پر مسلح افواج کے دستے نے سفیروں کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ قوم کل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ قومی جوش و جذبے سے منائے گی۔ کل عام تعطیل ہوگی جبکہ تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوگا، جس کے بعد کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوگی۔ مزار قائد پر قرآن خوانی بھی ہوگی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ اس تہوار کو منانے کے لیے ملک بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی پروگرام منعقد ہوں گے۔ مسیحی برادری کی رہائشی کالونیوں کو روشنیوں اور کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ تقریباً تمام گرجا گھروں پر چراغاں کیا گیا ہے اور کرسمس ٹریز سجائے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس موقع پر کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ، کرسمس اور نئے سال کے آغاز کے موقع پر سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ کراچی میں ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز اور آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن نے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی، جس میں ان انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیو ایئر کے موقع پر اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام پینشنرز کو اس ماہ کی پینشن پیشگی ادا کر دی ہے۔ فائنانس ڈویژن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اے جی پی آر کے دفتر نے پینشنرز کے اکاؤنٹ میں پینشن منتقل کر دی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آذربائیجان کے اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جس نے آج اسلام آباد میں پی اے ایف ہیڈ کوارٹرز میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی حالیہ کامیابیوں کے بارے میں بتایا، جن میں دور حاضر کے جنگی ہتھیاروں کے شعبے میں آپریشنل مہارت کے ان کے ویژن کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے تربیتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کے فضائی اور زمینی عملے کا بڑا دستہ اس وقت پی اے ایف کے آپریشنل بیس پہ زیر تربیت ہے۔ معزز مہمانوں نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی تاریخی اور مثالی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مظاہرے کو سراہا اور انتہائی کم مدت میں ہوابازی کی صنعت میں مقامی استعداد کار کی نمایاں ترقی پر پاک فضائیہ کی تعریف کی۔ انہوں نے پی ایف میں فضائی عملے اور ٹیکنیشینز کے 70 ارکان کو تربیت دینے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے فضائیہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بعد میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں قائم پی اے ایف سائبر کمانڈ کا دورہ کیا، جہاں اسے پاک فضائیہ کی آپریشن صلاحیتوں اور اس کی جدت پسندی کی مہم کے جاری منصوبوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اٹلی میں پاکستانی برادری نے اپنے ملک اور پاک فوج کی حمایت میں ایک بڑی ریلی نکالی اور کانفرنس منعقد کی۔ ریلی کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاک فوج کی حمایت میں اور سول نافرمانی کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلانے والے عناصر کی بھی مذمت کی۔ مقررین نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب بیدار ہو چکے ہیں اور وہ کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 3 روزہ کامبیکٹ میڈک کانفرنس CMH پشاور میں ہوئی۔ کانفرنس کا مقصد جنگ اور ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر طبی امداد کی فراہمی کے عمل کو مزید بہتر بنانا تھا۔ RP میڈیکل کور کے ماہر ڈاکٹرز، طبی عملہ اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں کے انعقاد سے ان کی طبی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل سرجری میجر جنرل طاہر مسعود اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے شرکاء میں اعزازی شیلڈز اور اسناد تقسیم کیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر مبنی اپنا موقف ترک کرے اور تنازع کشمیر کے حوالے سے زمینی حقائق کو تسلیم کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں خاص طور پر سخت سردیوں کے مہینوں میں محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی مذمت کی۔ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانا ہے۔ انہوں نے علاقے کو ایک بڑی جیل قرار دیا جہاں کالے قوانین اور فوجی طاقت کے بل پر سیاسی اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز نے
حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا کر کشمیری حریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ تازہ ترین واقعے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تحریک آزادی کی حمایت کرنے پر کئی کشمیریوں کے خلاف چارج شیٹ کی گئی۔ ادھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں متنازع ریزرویشن پالیسی کے خلاف احتجاج زور پکڑ رہا ہے، جس کی اہم سیاسی شخصیات، طلبہ تنظیمیں اور سکھ برادری حمایت کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کشمیری طلبہ کی قیادت میں مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پالیسی میں انصاف اور مساوات کا مطالبہ کیا۔ میر وائز نے جامع مسجد سری نگر میں اپنے خطبات میں اس مسئلے کو اٹھانے کا عزم ظاہر کیا۔ دوسری جانب سری نگر میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دیتے ہوئے علاقے پر بھارتی قبضے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں بھارتی حکمرانی کے تحت کشمیریوں کی سیاسی، معاشی، مذہبی اور سماجی حقوق سے محرومی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پوسٹروں میں بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے سے محروم رکھنے کی بھی مذمت کی گئی۔ پوسٹروں میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی قیادت اور ویژن کی تعریف کی گئی، جس کی وجہ سے 1947 سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن قائم کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر حریت رہنماؤں نے اسلام آباد میں سینئر حریت رہنما عبد المجید ملک کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ عبد المجید ملک کشمیر کے نصب العین کے سرگرم علمبردار اور جموں و کشمیر کے عوام کے حقوق کی جدوجہد میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 45,300 ہو گئی ہے۔ ترکیہ کے صوبے بالیکسر میں دھماکہ خیز مواد بنانے والی فیکٹری میں دھماکے سے 12 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے صوبے بالیکسر میں دھماکہ خیز مواد تیار ہونے والی فیکٹری میں دھماکے میں 12 قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور ترک بھائیوں سے دلی تعزیت کی۔ انہوں نے ترک بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں کے لیے صبر اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ایک روسی مال بردار جہاز اسپین اور الجزائر کے درمیان بحر روم میں ڈوب گیا، جس کے عملے کے 2 ارکان لاپتہ ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ انجن روم میں دھماکے کے بعد جہاز ڈوب گیا اور عملے کے 16 ارکان میں سے 14 کو بچا کر اسپین لایا گیا۔ افغانستان میں سعودی سفارت خانے نے 3 سال کے وقفے کے بعد اپنی سفارتی سرگرمیاں بحال کر دی ہیں۔ سفارت خانے نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب اپنے افغان بھائیوں کو تمام خدمات فراہم کرے گا۔ ادھر افغان وزارت خارجہ کے ترجمان ضیاء احمد نے ایک بیان میں 3 سال قبل افغانستان میں طالبان حکومت کے آنے کے بعد سعودی عرب کی جانب سے اپنا عملہ واپس بلانے کے بعد اپنی سفارتی سرگرمیاں بحال کرنے کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر امید ہے کہ ان سرگرمیوں کی بحالی کے ذریعے افغانستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ تعاون اور تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے نویں ایڈیشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے، جو آئندہ برس 19 فروری سے شروع ہوگی۔ افتتاحی میچ کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی، جو 15 میچوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ میچ پاکستان اور دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ گروپ اے میں دفاعی چیمپئن اور میزبان پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش، جبکہ گروپ بی میں آسٹریلیا، افغانستان، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کو رکھا گیا ہے۔ انڈیا کے 2 میچ اور پہلا سیمی فائنل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان میں راولپنڈی، لاہور اور کراچی ٹورنامنٹ کے میزبان شہر میں ہوں گے، جہاں 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ 9 مارچ کو فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ فائنل میں بھارت کے پہنچنے کی صورت میں یہ دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 میچوں کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی تصدیق کی ہے۔
ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے گی، جہاں وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 10 جنوری سے 12 جنوری تک پاکستان شاہینز کے خلاف 3 روزہ میچ کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز ملتان میں دو میچ کھیلے گا۔ پہلا ٹیسٹ 17 جنوری سے 21 جنوری جبکہ دوسرا ٹیسٹ 25 سے 29 جنوری تک ہوگا۔ 2006 میں 3 ٹیسٹ میچوں کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا 19 برس بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 10 کے کھلاڑیوں کے انتخاب کے ڈرافٹ کے مراحل کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو آئندہ ماہ کی 11 تاریخ کو بلوچستان کے شہر گوادر میں ہوں گے۔ پلیٹینم کیٹیگری کے پہلے مرحلے کے تحت لاہور قلندرز پہلے، کراچی کنگز دوسرے، کوٹا گلیڈیٹرز تیسرے، پشاور زلمی چوتھے اور ملتان سلطانز 5ویں نمبر پر کھلاڑیوں کا انتخاب کرے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ بھی پہلے مرحلے میں 6 نمبر پر کھلاڑیوں کا انتخاب کرے گا۔ پلیٹینم کیٹیگری کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے شروع ہو کر لاہور قلندرز پر ختم ہوگا۔ PSL 10 کی ٹیمیں سلور کیٹیگری میں 5، ایمرجنگ کیٹیگری میں 2 اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں 4 کھلاڑیوں کا انتخاب کر سکیں گی۔ لڑکیوں کا پہلا سالانہ قومی والی بال ٹورنامنٹ کراچی میں ختم ہو گیا۔ آرمی، فرینڈز کلب فیصل آباد اور فیصل آباد یونائیٹڈ اپنی اپنی کیٹیگریز میں چیمپئنز بن کر ابھرے۔ آرمی نے 21 سال سے اوپر کی اوپن کیٹیگری کے فائنل میں کراچی ویمن والی بال اکیڈمی کو 30-0 سے ہرایا، جبکہ انڈر 21 کیٹیگری میں آرمی فرینڈز کلب فیصل آباد سے فائنل ہار گئی۔ انڈر 18 فائنل میں فیصل آباد یونائیٹڈ نے دانش اسکول رحیم یار خان کے خلاف 3-0 سے کامیابی سمیٹی۔ ٹورنامنٹ کے منتظم ایمپاور اسپورٹس اکیڈمی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر علیشہ جنید نے ٹورنامنٹ کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور اسے پاکستان میں خواتین کے کھیلوں کی ترقی میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن گوجرانوالہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ سے DHA ہاکی گراؤنڈ گوجرانوالہ پرائزز کلب چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی۔ چیمپئن شپ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا پلیٹ فارم مہیا کرنا اور گوجرانوالہ میں ہاکی کے کھیل کے فروغ میں کردار ادا کرنا ہے۔ اور کمشنر کراچی اسپورٹس فیسٹیول کے حصے کے طور پر کبڈی میلہ کل کے MC اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں ہوگا۔ میچ کراچی کبڈی ایسوسی ایشن کی سرپرستی میں ہوگا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اس موقع پر مہمان خصوصی، جبکہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی خصوصی مہمان ہوں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب عامر ہاشمی سے سنتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ شکریہ ہمارے رانا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرخ سبزواری کی دعوت پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور سرمایہ کی منڈی کی صلاحیت اور کارکردگی بڑھانے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں چیف ایگزیکٹو آفیسر PSX نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی سرمایہ کی منڈیاں بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بہتر حکمت عملی کے ذریعے PSX اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے معیشت کو مستحکم کرنے میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 1509 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,12,414 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 348 روپے 48 پیسے اور 349 روپے 11 پیسے، یورو 288 روپے 97 پیسے اور 289 روپے 49 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 73 روپے 17 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 3 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,41,002 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار نثار قادری کی پہلی برسی آج منائی گئی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1966 میں ریڈیو پاکستان سے کیا۔ 2016 میں نثار قادری کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ احمد شاہ اعجاز فاروقی پینل نے پاکستان آرٹس کونسل کراچی کے انتخابات واضح اکثریت سے جیت لیے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، وزیر ثقافت سید ذوالفقار شاہ اور مقامی حکومتوں کے وزیر سعید غنی نے انتخابات جیتنے پر محمد احمد شاہ اور ان کے پینل کو مبارکباد دی۔ ادھر پاکستان آرٹس کونسل کراچی انتخابات میں جیت کا جشن منائے گی۔ جشن کی تقریب میں پاکستان آرٹس کونسل کراچی کے صدر محمد احمد شاہ گورننگ باڈی کے ممبران کے ہمراہ کل شام 6 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور کرسمس کا کیک کاٹیں گے۔
اور آج ملتان میں 2 روزہ رنگا رنگ ثقافتی میلہ شروع ہوا۔ پنجاب کے پارلیمانی سیکرٹری سلمان نعیم نے ایک تقریب میں میلے کا افتتاح کیا۔ میلے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ گھڑ سواری اور جھومر کی پرفارمنس نے میلے کا مزہ دوبالا کر دیا۔ میلے میں بچوں کے جھولے، سٹالز اور فوڈ کے مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلمان نعیم نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق انہوں نے خوشیوں کا پیغام دیا ہے۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں سائنس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے حال ہی میں چائے کو ایک صحت بخش غذا کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ تاریخی فیصلہ عالمی سطح پر چائے کی صنعت کے دعووں کی تصدیق کرتا ہے کہ چائے صحت سے متعلق فوائد فراہم کرتی ہے۔ فیصلے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ کیمیلیا سائنسز نامی پودے سے حاصل ہونے والی چائے ایک صحت بخش مشروب ہے۔ چائے کی پیداوار اور عالمی سطح پر اس کی مارکیٹنگ کرنے والی کئی اداروں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا ایک اسپیس کرافٹ کرسمس کی شام سورج کے قریب سے گزرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 2018 میں سورج کو معائنہ کرنے کے لیے لانچ کیا جانے والا پارکر سولر پروب اس سال کرسمس کے موقع پر سورج سے 38 لاکھ میل کے فاصلے سے گزرے گا۔ تقریباً ہر بڑی کہکشاں کے مرکز میں ایک زبردست بیک ہول ہوتا ہے جو افقی ہوتا ہے اور کہکشاں کے گردشی رخ پر ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن 18 دسمبر کو ناسا کے محققین نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک ایسی کہکشاں دریافت کی ہے جس کا بلیک ہول ٹیڑھا یعنی امیدی ہے اور کہکشاں کے مخالف سمت میں گھوم رہا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ بلائی سندھ اور پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں اسموگ دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، حتیٰ پٹوہار اور خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر صبح کے اوقات میں کوہرا پڑنے کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم مرے گلیات اور گردنواں میں چند مقامات پر بوندا باندی ہلکی برف باری ہوئی۔ اس کے علاوہ پنجاب، ولائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائی رہی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے اور سکردو میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، استور، گلگت، گوپیس -7، کوئٹہ -6، ہنزا، قلات -5، دیر اور کلام میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 6، کراچی 13، پشاور 2، مظفر آباد -1، سری نگر -7، جموں 2، پلوامہ -7، اننت ناگ -7 اور شوپیاں میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کو آج بتایا گیا کہ پاڑا چنار کے تمام ہسپتالوں میں ضروری دواؤں کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے اور اقتصادی اشاریہ مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے پاکستان کی جانب سے عالمی منڈی میں حلال گوشت کی برآمد بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 148ویں سالگرہ کل جوش و خروش سے منائے گی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کل کرسمس منائے گی۔ اور بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے رضوان شاہ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سولت، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔